نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن يأتي يوم القیامة شفیع لاصحابی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ قرآن اپنے اصحاب کے لیے قیامت کے دن شفیع بن کے یعنی شفاعت کرنے والا بن کے آئے گا. یعنی وہ لوگ جو جن کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہے، اس کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ ہے، یہ قرآن قیامت کے دن ان لوگوں کی شفاعت کرے گا. تو یہ قرآن کی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری نیت کو اتنا خالص کرے اس کلاس کے لیے کہ ہمیں بھی قرآن کے صاحب اصحاب میں اس کو ہمیں بھی اس میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ قرآن کی شفاعت ہمیں بھی نصیب فرمائیں. تو شروع کرتے ہیں لفظی ترجمہ سورہ فاتحہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ، اس کو ہم اگر بریک کریں نا اس آیت کو، تو یہ اس کو الگ الگ الفاظ میں ہم یوں لکھ سکتے ہیں: بسم اللہ الرحمن اور الرحیم. پھر اگر آپ بسم کو دیکھیں تو اس کے اندر دو الفاظ ہیں، ایک ہے بی اور دوسرا ہے اسم. ٹھیک ہے، تو اسم کے ساتھ جب بی جوڑا ہے نا، تو بیچ میں سے جو الف ہے، آپ کو یہ ماؤس کا ایرو نظر آ رہا ہے؟ صحیح. تو بی، یہ جب اسم کے ساتھ بی جوڑا نا، تو یہ الف بیچ میں سے ختم ہو گیا، تو بی ڈائریکٹ سین کے ساتھ جڑ گیا، تو اس کو بسم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، بسم. تو اسم اردو میں لفظ عام استعمال ہوتا ہے. آپ کا اسم شریف کیا ہے، اسم مبارک کیا ہے، اسم گرامی کیا ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. ٹھیک ہے، تو جبکہ بی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. جب بھی کسی لفظ کے شروع میں بی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے کے ساتھ. کیا مطلب بنتا ہے؟ کے ساتھ. یعنی اور اسم کا مطلب ہوتا ہے نام. تو جب نام کے شروع میں، اسم کے شروع میں بی آ گیا، بسم، تو اس کا مطلب ہوگا نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. آپ اس کو، امید ہے کہ آپ کے پاس نوٹ بکس ہوں گی. آپ نے اس لفظ کو نوٹ کرنا ہے، بی کو. بی جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا کے ساتھ. سلائٹلی اس میں ڈفرینسز ہوں گے، چینجنگز ہوں گی میننگ میں، لیکن فی الحال آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں بی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو بسم کا مطلب ہوا اس نام کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. قوم، ایک لفظ ہوتا ہے قوم جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، بنی اسرائیل کی قوم، یا قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم لوط وغیرہ وغیرہ. تو قوم کے شروع میں اگر ہم بی لگائیں، بی قومن، تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ چیٹ میں آپ جواب دے سکتے ہیں، بی قومن. دیکھیں، قوم کے شروع میں بی آیا نا، تو اس کا مطلب بنے گا قوم کے ساتھ، قوم کے ساتھ. ٹھیک ہے، بی رسول، رسول کے شروع میں بھی لگا دیں، بی رسول، تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ رسول کے ساتھ. ٹھیک ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، بالملائکتی، فرشتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، دیکھیں کتنے الفاظ آپ ایک لفظ کے سیکھنے سے کتنے الفاظ آپ سیکھ گئے ہیں. بے شمار الفاظ ہیں. میرے ذہن میں بھی جو مثالیں آتی جا رہی ہیں وہ میں بولتا جا رہا ہوں. بالآخرتی، آخرت کے ساتھ، بالدنیا، بالکتاب، بکتاب. ٹھیک ہے، بالبینات، بینات شاید آپ کے لیے لفظ نیا ہوگا. بینات کہتے ہیں نشانی کو.
ٹھیک ہے، واضح نشانی، تو بالبینات نشانیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو بی لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں بی آئے تو اس کا مطلب بنتا ہے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو بسمی نام کے ساتھ، اللہ یہ مطلب ہمیں پتہ ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، یعنی بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ رحمان اور رحیم ان دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رحم کا لفظ موجود ہے، را ح میم، اس میں دوسرے رحیم میں بھی دیکھیں را ح میم، ٹھیک ہے، دونوں میں رحم کا لفظ موجود ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم کا جو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں، آگے سورہ فاتحہ کی دوسری آیت میں بھی یہ آتا ہے تو وہاں پہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت۔ بعض علماء کے نزدیک یہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کو بھی یہ اس سورہ فاتحہ کا حصہ سمجھتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر حصہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم نے اس کو پڑھ لیا اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیا ہے۔ اور یہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ، تعوذ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، ٹھیک ہے، یعنی شیطان سے پناہ مانگنا۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی ہمیں دیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو۔ تو شیطان مردود سے پناہ مانگنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مسنون ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھیں، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر تلاوت شروع کریں۔ اور پھر جب تلاوت کو آپ تلاوت کے بیچ میں آپ نے کوئی اور کام کیا، کوئی کسی سے گپ شپ لگائی، اور دوبارہ جب آپ تلاوت کریں گے، واپس اپنے تلاوت پہ آئیں گے، اپنے سبق پہ آئیں گے، تو اب بسم اللہ پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو یہ ایک ویسے آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسٹرا انفارمیشن آپ کو دے دی ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کی طرف آتے ہیں۔ اس کو اگر ہم بریک کریں، حمد اردو میں استعمال ہوتا ہے، عام لفظ ہے تعریف۔ اردو میں آپ نے سلیبس میں پڑھا ہوگا حمد کس نظم کو کہتے ہیں، اس نظم کو جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ تو حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف، ٹھیک ہے، یا آپ شکر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو تعریف، ہر تعریف، الحمد ہر قسم کی تعریف، للہ، للہ، اب یہ للہ ایک لفظ نہیں ہے، اس میں دو الفاظ ہیں۔ کون کون سے دو الفاظ ہیں؟ ایک ہے لی، جیسے بسمی کے شروع میں بی تھا نا، اسی طرح للہ کے شروع میں لی اور اللہ۔ اب لی اللہ کے ساتھ جب لی جڑا تو یہ الف اور لام، یہ دو حروف بیچ میں سے حذف ہو گئے، اور یہ لام جو ہے نا یہ ساتھ جڑ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بنا للہ۔ کیا بن گیا؟ اللہ۔ لی کا مطلب ہوتا ہے لی، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں لی آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ یہ دوسرا لفظ ہے جو آپ سے ریکوائرڈ ہے کہ آپ اس کو نوٹ کریں گے اور اس کو یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کے لیے۔ یہ صرف اللہ کے لیے نہیں، جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو ہم نے قوم دیکھا تھا، پہلا لفظ قوم، لقوم قوم کے لیے، ٹھیک ہے، لرسول رسول کے لیے، للملائکتی فرشتوں کے لیے،
لی کتابن کتاب کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کسی بھی لفظ کے شروع میں آپ لی لگائیں. للعالمین، للعالمین عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ٹھیک ہے؟ جہانوں کے لیے وغیرہ وغیرہ. کسی بھی لفظ کے شروع میں آپ لی لگائیں تو اس کا ترجمہ آپ کے لیے کے ساتھ لگا کے کر دیں. تو للہ، اللہ کے لیے. الحمد للہ، ہر تعریف اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پروردگار. پروردگار، رب کا مطلب پروردگار ہوتا ہے. اچھا، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پروردگار کا مطلب کیا ہوتا ہے تو کس کس کو پتہ ہے؟ جی، پروردگار جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے؟ پرورش کرنے والا. رب کے بہت سے میننگ ہیں. رب مالک کو بھی کہتے ہیں، آقا کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ رب البیت، گھر کا جو پالنے والا ہوتا ہے نا، پرورش کرنے والا ہوتا ہے، اسے بھی رب کہتے ہیں. قرآن کریم میں رب کا لفظ جو ہے نا وہ یہ عربی میں لفظ کا رب کا لفظ اللہ کے لیے آنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ پالنے والا تو اور بھی بہت ہوتے ہیں نا. ہمیں ہمارے والدین نے پالا تو وہ رب ہوئے، ٹھیک ہے؟ کسی ملک کو چلانے والا ہے رب، وہ بھی ہوئے، وہ بھی اس ملک کا رب ہو گیا. رب المال، ایک مال ہے، دولت ہے، جائیداد ہے، اس کا جو مالک ہے اسے رب المال کہتے ہیں. تو رب کا مطلب کیا ہوا؟ پالنے والا. تو اللہ تعالیٰ رب ہے یعنی پالنے والا ہے، پالنے والے ہیں. العالمین، عالمین میں عالم کا لفظ موجود ہے. آپ دیکھیں عین الف لام میم، عالم. تو عالم کی جمع ہے عالمین. یہ آپ نے یاد رکھنا، یہ عالم اور عالم میں فرق ہوتا ہے. عالم کسے کہتے ہیں اور عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم تو کہتے ہیں جس کے پاس علم زیادہ ہو، جو علم رکھنے والا ہو، اسے عالم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور عالم کہتے ہیں جہان کو، جہان. تو عالمین اس کی جمع ہے تو ہم کہیں گے جہانوں کا. رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو یہ اس آیت کا پورا ترجمہ کیا بنا؟ الحمد للہ، تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے یعنی پروردگار ہے یعنی پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، ٹھیک ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درست ہو گیا جی؟ سمجھ آ گیا سب کو؟ کسی کو کوئی لفظ، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو؟ سب کو سمجھ آ گیا؟ چیٹ میں بتا سکتے ہیں آپ، جس جس کو سمجھ آ گیا ہے آپ بتا دیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم یہ بسم اللہ میں بھی گزر چکا ہے. تو اس کا ترجمہ ہم وہاں پہ ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا؟ وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا بڑا مہربان نہایت رحم والا. تو ابھی میں آپ کو اس کا ایک نیا ترجمہ بتاتا ہوں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ دونوں لفظ ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلے ہیں. یہ جو میں نے لفظ استعمال کیا نا روٹ ورڈ، اس کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا آگے جا کے. تو ایک ہی ان کا مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے یہ نکلے ہیں. مطلب کہاں سے؟ رحم سے. دونوں میں رحم کا لفظ موجود ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو ان میں فرق کیا ہوا پھر؟ جب دونوں میں ہی رحم کا لفظ ہے تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو اب دیکھیں رحمان، اس کا جب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اردو کے حساب سے. ہوا، جب نارمل ہوا چل رہی ہو تو اسے ہم ہوا کا چلنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہوا کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے، ہوا کی شدت بہت زیادہ ہو جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم یہ نہیں کہتے ہوا چل رہی ہے، ہم کہتے ہیں طوفان ہے. ایسے ہی ہے نا طوفان.
طوفان. اسی طرح ایک اور لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں. پانی پانی جب نارمل سپیڈ سے بہہ رہا ہو دریا میں تو وہ تو پانی ہوتا ہے، وہ اس کو پانی کا بہنا کہتے ہیں. لیکن جب پانی کی شدت بہت زیادہ ہو جائے تو اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، طغیان، طغیانی. پانی میں کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، طغیان. تو اب دیکھیں ہوا میں شدت زیادہ ہوئی تو وہ طوفان بن گیا، پانی کے بہاؤ میں شدت زیادہ ہوئی تو وہ طغیان بن گیا. اور رحم میں جب شدت زیادہ ہوتی ہے تو وہ رحمان بن جاتا ہے. رحم کرنے والے میں نارمل جو رحم کرنے والا ہوتا ہے اسے راحم کہتے ہیں، رحم کرنے والا. لیکن جب اس کے رحم میں شدت بہت زیادہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رحمان. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ یہ اب لفظی ترجمہ نہیں ہو رہا، یہ تفسیر بیان ہو رہی ہے. تھوڑا سا آپ کو میں کیونکہ اس کے انٹروڈکشن میں یہ جو اس کلاس کے انٹروڈکشن میں یہ بتایا گیا تھا کہ ترجمہ اور مختصر تشریح ہوگی. ٹھیک ہے، کہیں کہیں پہ ہم تھوڑا ڈیٹیل میں بھی جایا کریں گے تاکہ آپ کا انٹرسٹ قائم رہے. تو رحمان سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو اس کا ترجمہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا. تو رحیم بھی رحم سے ہی نکلا ہے. ٹھیک ہے، لیکن رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہوا پھر؟ اب دیکھیں ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ طوفان آئے، مطلب ایک ہوا بہت شدت کے ساتھ آئے، یعنی طوفان آئے، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو، 5 منٹ کے لیے ہوا اور ختم ہو گیا. ایسا ہو سکتا ہے نا؟ طوفان آیا، 5 منٹ کے لیے آیا، ختم ہو گیا. اسی طرح سیلاب آیا، 10-15 منٹ کے لیے سیلاب آیا، یعنی طغیانی آئی اور ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، دریا اتر گیا. بارش آئی، بہت زیادہ موسلا دار بارش برسی، لیکن بس 5 منٹ کے لیے برسی اور ختم ہو گئی. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا؟ لیکن اگر ایک چیز شدت میں بھی ہو اور بہت زیادہ دیر کے لیے بھی ہو تو اسے کہتے ہیں، شدت میں تو ہوئی، وہ تو ہوا رحمان، یعنی رحم کی شدت ہوئی، رحم بہت زیادہ ہوا، وہ اسے کہا رحمان. لیکن وہ رحم جو بہت زیادہ دیر کے لیے ہو، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے ہو، اسے کہیں گے رحیم. ٹھیک ہے، رحیم. اس میں رحیم میں رحم کی صفت ہے لیکن ہمیشہ کے لیے، بہت زیادہ دیر کے لیے، اس لیے رحیم کہا گیا. اور رحیم بہت زیادہ دیر کے لیے. تو اس سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ آپ کو نظر آئیں گے قرآن میں. مثال کے طور پہ علیم، رحیم، علیم علم سے نکلا ہے، علم. لیکن آپ دیکھیں کہ علم میں بھی وہی صفت موجود ہوگی، بہت زیادہ، یعنی ہمیشہ کے لیے جاننے والا، ہمیشہ کے لیے کا علم رکھنے والا. ٹھیک ہے، علیم ایک ہے، علیم عین سے، ایک ہے علیم. المناک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ المناک کا مطلب ہوتا ہے دردناک. ٹھیک ہے، علم درد کو کہا جاتا ہے. تو علیم بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ دیر کے لیے درد دینے والا. تو عذاب کی وہ صفت بیان کی جاتی ہے نا، عذاب علیم، بہت زیادہ درد دینے والا. ٹھیک ہے، تو یہ خیر تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں. اگر آپ اس کو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ آپ ضروری نہیں ہے ہمارے اس کورس کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو اچھی بات ہے. کیا آپ کو یہ جو ایکسٹرا میں نے باتیں بتائی ہیں، اضافی معلومات دی ہیں، اس سے آپ پریشان تو نہیں ہوئے؟ اگر پریشان ہوتے ہیں تو میں آئندہ زیادہ نہیں بتاؤں گا، تھوڑا سا اس کو مختصر ہی رکھوں گا. صحیح، تو آگے چلتے ہیں. یہ دھیان رکھا کریں آپ کا مائک اوپن نہ ہو جائے بغیر اجازت کے. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے مالک یوم الدین. اچھا ایک بات رہ گئی پیچھے، یہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ اردو زبان میں اس کے لیے کوئی الفاظ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے 5-10 منٹ لگا کے رحمان الرحیم کا ترجمہ بیان کیا ہے،
ان الفاظ کو بیان کرنے کے لیے اردو میں الفاظ ہیں ہی نہیں، اس کا ترجمہ بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح تو ہو سکتی ہے، اس سے گھنٹہ بھی لگا سکتے ہیں ہم اس کے مطلب پہ، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس سے ملتا جلتا کوئی اردو کا لفظ جو اس کے ترجمہ کے طور پہ ہم بیان کر دیں تو ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا کہہ کے ہی گزر جاتے ہیں، کیونکہ اردو کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کا ترجمہ بیان کرے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی اور زبان کے بس کی بات نہیں ہے، میرا خیال ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، مالک، تو یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، مالک ہے، یوم یہ بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یوم کہتے ہیں دن کو، الدین، دین کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں عربی میں، دین کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے، دین کا مطلب راستہ بھی ہوتا ہے، دین کا مطلب اصول بھی ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہیں یہ قرآن کریم میں قانون یا اصول، اور دین کا مطلب ایک مطلب یہاں جو مطلب استعمال ہوا ہے وہ ہوتا ہے جزا، ٹھیک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے، جزا کے دن کا مالک ہے، مالکی یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک اس کا مطلب ہے، اس میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے ایا اور دوسرا کا۔ ایا اس کا مطلب ہوتا ہے صرف، اور کا اس کا مطلب ہوتا ہے تم یا تمہارا، یور، ٹھیک ہے، یور آپ انگلش میں یاد رکھیں تو وہ ایزی رہے گا، کیونکہ اردو میں تم، تمہارا، تمہیں، تم، اس بہت سی الفاظ اس سے ملتے جلتے آپ کو ذہن میں رکھنے پڑیں گے، لیکن اگر آپ انگلش میں یاد رکھیں تو یو یا یور بس، تو یہی ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں کا آتا ہے نا، یہ اب تیسرا لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ پہلا لفظ کون سا تھا؟ بی، بسم اللہ میں جو بی آیا ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ دوسرا لفظ کون سا تھا؟ لی، الحمدللہ میں جو لی آیا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو نوٹ بھی کرنا ہے۔ اب یہ تیسرا لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ نے نوٹ کرنا ہے، اور وہ ہے کا، لیکن بی اور لی لفظ کے شروع میں آتے ہیں اور کا لفظ کے بعد میں آتا ہے۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر پہ کا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، ٹھیک ہے، ایاک صرف تمہاری، ٹھیک ہے۔ اس کی اور مثالیں کچھ میں آپ کو دوں، اگر آپ کو یاد ہو دعائے قنوت سب کو ہی یاد ہوگی، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، آگے کیا ہے؟ اس میں آگے جا کے نا کچھ الفاظ آتے ہیں، نستعینک، نستعینک، ہم تم سے، اب کا ہے نا آخر پہ تو تم سے یعنی آپ سے، اللہ تعالیٰ ہیں تو آپ ادب کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ، اس میں مغفرت ہے نا تو ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اب کیوں یہ آپ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آخر پہ کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اب دیکھیں کا، اور آپ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس میں بہت سے الفاظ آتے ہیں، تو امید ہے آپ کو کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر پہ کا آتا ہے نا تو اس کا مطلب بنتا ہے تم یا آپ، اردو آپ ادب کے لیے کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایاک صرف آپ کی، صرف تمہاری یا آپ کی، نعبد، نعبد اس کو ہم اگر بریک کریں تو اس میں دو الفاظ ہیں، ایک ہے نون اور اس کے بعد ہے عبد، عبد۔ اب یہاں پہ ذرا ایک بات آپ سمجھ لیں جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ہر لفظ
یعنی ہر لفظ تو نہیں، آپ یوں کہہ لیں کہ مور دین 95%، مور دین 95% الفاظ ایسے ہیں جو جن کی اصل 3 الفاظ پہ مشتمل ہوتی ہے، 3 الفاظ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کریں یا ان کی اصلی حالت پہ اس کو لے کے جائیں تو صرف 3 لفظ بچتے ہیں، اور ان 3 الفاظ کو روٹ ورڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہمیں روٹ ورڈ کا پتہ چل جائے تو اس سے ہم ایک روٹ ورڈ سے بہت سے الفاظ بنا سکتے ہیں، اور بہت سے الفاظ کا مطلب ہمیں سمجھ آ سکتا ہے۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے، آپ دیکھیں اس میں نون، اگر آپ کہہ دیں نا کہ یہ ایکسٹرا ہے، نون اس میں ایکسٹرا ہے، تو پیچھے 3 لفظ ہی بچتے ہیں، اور وہ ہے عین، با اور دال، عبد۔ تو پہلے تو نون کو دیکھ لیتے ہیں، یہ چوتھا لفظ ہے جس کا میننگ آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے۔ نون، جب کسی لفظ کے شروع میں نون آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور یہ آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ بات لگے گی جب میں اس کے آپ کو اگزامپلس دوں گا۔ اس کا مطلب تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے اگزامپلس دیکھ لیں۔ نؤمنو، اب دیکھیں اس میں کہ شروع میں نون آیا نا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ نکفرو، نکفرو ہم کفر کرتے ہیں۔ نشکرو ہم شکر کرتے ہیں۔ نسجدو ہم سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نصلی ہم نماز، صلاۃ سے ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نستغفرو ہم مغفرت طلب کرتے ہیں۔ دیکھیں نون آ رہا ہے نا شروع میں، تو ہم سے ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور مثالیں دوں یا کافی ہیں؟ میرا خیال ہے کافی ہیں اتنی ہی۔ نقتلو، بہت اچھا، کسی نے چیٹ میں لکھا ہے توفیق الرحمان، نقتلو ہم قتل کرتے ہیں، بہت خوب۔ نرکعو ہم رکوع کرتے ہیں، ہم جھکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو نعبدو، نعبدو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ عبد جو لفظ ہے، آپ کو پتا ہوگا عبداللہ لفظ ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی عبداللہ ہے ہمارے کلاس میں؟ عبداللہ نہیں ہے شاید، برل عبداللہ کا میننگ تو سب کو پتہ ہوگا۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، ایسا ہی ہے نا؟ عبداللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو بندہ کا لفظ بندہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہے؟ بندہ، بندہ ہوتا ہے غلام، بالکل ٹھیک بتایا رضوان خان صاحب نے۔ بندہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے غلام، سرونٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ بندہ کی جگہ غلام سے ترجمہ کریں، اللہ کا غلام، ٹھیک ہے، تو عبد کا مطلب ہوا غلام۔ نعبدو ہم غلامی کرتے ہیں، یا بندہ اگر اس کا ترجمہ کریں تو ہم بندگی کرتے ہیں، یا اگر آپ کو اسی میں سے ہی میننگ نکالے تو ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بندگی، اور بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلامی، ٹھیک ہے۔ تو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم غلامی کرتے ہیں، یہ اگر اس کو شروع سے ملا کے دیکھیں، ایاک نعبدو ہم صرف آپ کی بندگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ کو الفاظ کی ترتیب سے اگر آپ ترجمہ کریں، صرف آپ کی ہم بندگی کرتے ہیں، یا اگر آپ اس کو سلیس انداز میں پڑھنا چاہیں، اردو کی ترتیب سے پڑھنا چاہیں، تو ہم صرف آپ کی ہی بندگی کرتے ہیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کہا جا رہا ہے، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ ہی کی غلامی کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، ایاک یہ پھر وہی لفظ آیا ہے، صرف آپ کی یا آپ سے، یہ دیکھتے ہیں، یہ صرف آپ، اس کا ترجمہ آپ صرف اتنا ہی رہنے دیں ابھی۔ نستعین، اب دیکھیں اس کے شروع میں بھی نون آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون اور نون کے بعد والے جو الفاظ ہیں، اس میں اردو سے ملتا جلتا کون سا لفظ ہے؟ اردو سے ملتا جلتا اس میں آنت کا لفظ موجود ہے۔ آنت، آنت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ٹھیک ہے، مدد مانگنا، مدد مانگنا نہیں، مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے شروع میں جب نون سین تا آ گیا نا،
تو اس سے اس کا مطلب ہوا مدد مانگنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں، صرف آپ کی ہی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہم صرف آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں، آپ ہی کی اعانت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا پورا ترجمہ کیا ہو جائے گا یہاں تک، ہم تیری ہی بندگی یا غلامی یا عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو اپنے اردو کے حساب سے اس کو آپ سے جیسے اردو بولتے ہیں اس حساب سے ترتیب آپ خود سیدھی کر لیں جیسے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا آج کی کلاس کے لیے؟ اگر زیادہ ہو گیا ہوا تو بتائیے گا۔ یہ رضوان بھائی نے ایک کویسچن پوچھا ہے، اسلام سے پہلے عبادت کا کیا طریقہ تھا؟ اس پہ ہم انشاءاللہ یہ کلاس کے اینڈ میں بات کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اس میں بھی دو الفاظ ہیں، ایک اہدی اور دوسرا نا۔ اہدی کا مطلب اہدی جو لفظ ہے یہ نکلا ہے ہدایت سے، ہدا، ہدا کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، الہدا، ہدا کہتے ہیں یہ ہدایت کو، ٹھیک ہے؟ ہدا، تو اسی سے نکلا ہے اہدی، ہدایت، ٹھیک ہے؟ ہدایت دے، اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ نا ہمیں، اب یہ نا کا جو لفظ ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، جو پہلے ہم نے پڑھا تھا نا نون، وہ لفظ کے شروع میں آتا ہے نون، وہ صرف نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نا جو ہے یہ لفظ کے آخر پہ آتا ہے اور یہ نون الف نا ہوتا ہے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے ہمیں، یا ہم یا ہمیں سے اس کا مطلب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ نا، اہدی نا، ہدایت دے ہمیں، تو نا کی اگزامپلز کیا ہو سکتی ہیں؟ خلق نا، خلق نا، ہم نے تخلیق کیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے تخلیق کیا۔ قتل نا، ہم نے قتل کیا۔ ارسلنا، ہم نے بھیجا، ارسلنا، ہم نے بھیجا، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں آپ کسی بھی لفظ کے آخر پہ نہ لگا دیں گے تو اس کا مطلب بن جائے گا ہم نے یا ہمیں، وغیرہ وغیرہ۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں۔ آپ میں سے یہ بتائیں کہ کون کون نوٹ کر رہا ہے، چیٹ میں ہی جواب دے دیں، جو نوٹ کر رہے ہیں، نوٹ بک جن کے پاس ہے اور نوٹ کر رہے ہیں وہ بھی بتا دیں، چیٹ میں جواب دے دیں۔ اہدنا، ہدایت دے ہمیں۔ الصراط، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھا، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، یا سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانا اور ایک ہوتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا، اس میں کیا فرق ہے؟ آپ ذرا اس پہ آپ خود سوچیں اور بس کلاس کو ختم کر کے اس کا پھر جواب ہم تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہاں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک میں دیکھ لیں گے، نیکسٹ سنڈے کو، تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہدایت، سیدھا راستہ دکھانا اور ہدایت دینا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟
اگر کوئی بتانا چاہے تو ہینڈ ریز کر دیں، مائک پہ بتا دیں۔ اچھا چلیں میں ہی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو رستہ آپ کو آپ نے جہاں جانا ہے آپ کو رستہ نہیں معلوم، آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں صاحب کے گھر جانا ہے، تو وہ آدمی آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے، کہتا ہے جی کہ آپ یہاں سے سیدھا جائیں گے، وہاں پہ آگے یہ جو فلاں جامع مسجد آ رہی ہے وہاں سے لیفٹ مڑ جائیں گے، سیدھا جائیں گے، تیسرے نمبر والا دائیں سائڈ پہ، تیسرے نمبر والا، چوتھے نمبر والا فلاں کلر کا گیٹ ہے، وہ ان صاحب کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس نے آپ کو سیدھا رستے کی طرف رہنمائی کر دی، سیدھا رستے کی طرف سیدھا رستہ دکھا دیا، آپ سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ وہ آدمی آپ کو آپ کا ہاتھ پکڑے اور آپ کو اس منزل تک چھوڑ کے آئے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس منزل تک چھوڑنے تک وہ آپ کو آپ کی رہنمائی کرتا رہے، بلکہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو چلاتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا کر رہے ہیں نا، ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے، تو ہم اس دعا میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائے رکھ، ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں بتا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، اور ہمارا ہاتھ تب تک نہ چھوڑ جب تک کہ ہم اپنی منزل مقصود تک نہ پہنچ جائیں، اور ہماری منزل مقصود کیا ہے؟ جنت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، سب سے جنت میں بھی سب سے اعلیٰ مقصد ایک انسان کا کیا ہے؟ وہ اللہ کا دیدار ہے، اور وہاں تک انسان کو پہنچا کے چھوڑیں، اللہ تعالیٰ انسان کو وہاں تک پہنچا کے چھوڑیں، اس سے پہلے اس کا ہاتھ نہ چھوڑیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے میننگ میں یہ الفاظ پوشیدہ ہیں۔ اور ایک اور سوال تھا رضوان بھائی کا کہ عبادت، اسلام سے پہلے عبادت کا کیا طریقہ تھا، نماز تھا یا نماز تھی یا نہیں تھی؟ تو دیکھیں، ایک عبادت کا ایک تو عمومی مطلب ہے، ٹھیک ہے، ایک کامن سا مطلب ہے، وہ ہے ورشپ، پوجا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو پوجا کے کچھ طریقے، جیسے نماز، کسی کے آگے جھکنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، کسی کے آگے سجدہ کرنا یعنی زمین پہ سر ٹیکنا، کسی کے آگے آپ کسی کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی تعریف کرنا، حمد و ثنا کرنا، کسی کے آگے نظر و نیاز چڑھانا، ٹھیک ہے، یہ عبادت کے طریقے ہیں، یہ پوجا کے طریقے ہیں۔ اور یہ اسلام میں، یعنی اسلام جو ہے وہ اسلام اس دین کا نام ہے جو آدم علیہ السلام سے کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور وہ وہی دین سارے انبیاء کا دین تھا، اور اس دین میں عبادت کے، اللہ تعالیٰ کے اس عبادت کے طریقے رائج رہے ہیں، نماز بھی رہی ہے، زکوٰۃ بھی رہی ہے، اور بھی طریقے عبادت کے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان کی اس صورت کیا تھی، ان کی صورت ہمیں نہیں معلوم کیا تھی۔ تو یہ روزہ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے۔ اسی طرح نماز کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے، اور وہ ماں کی گود میں جب بولے تو انہوں نے کیا بات کی تھی؟ قرآن کریم اس بات کو نقل کرتا ہے کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول رہے تھے کہ اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور مجھے نماز کی نصیحت کی ہے اور زکوٰۃ کی نصیحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو وہاں بھی نماز تھی۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی وہ اپنی زبان میں پڑھتے ہوں گے، یقیناً جو اس وقت کی زبان تھی اس میں پڑھتے ہوں گے، اور اس کا کیا طریقہ تھا، کس طرح کی نماز تھی، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ تو اس کا عمومی مطلب ہے۔ عبادت کا ایک مطلب ہے
بہت ہی جنرل میننگ ہے، اور وہ ہم نے جو پڑھا ہے نا عبادت کرتے ہیں، یعنی غلامی کرتے ہیں، یعنی بندگی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، یعنی ہم جب اگر ہم غلام ہیں تو ہمارا کوئی مالک بھی ہوگا نا۔ غلام تو کسی کا غلام ہوتا ہے نا بندہ، غلام آزاد تو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا دراصل عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہی بندگی ہے، یہی غلامی ہے، اور یہی عبادت ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ وہ نماز ہو، ضروری نہیں کہ وہ روزہ ہو۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اور بھی بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادت ہے، اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا عبادت ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا عبادت ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں آپ کھانا کھائیں، اللہ کے حکم سے کھائیں، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نوکری کریں، آپ کاروبار کریں، آپ پڑھیں، آپ سو جائیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ تو ہر کام جو آپ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی نے کوئی کویسچن کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے ایک بات کہ یہ جو آپ نے میننگز لکھے ہیں، امید ہے سب نے لکھے ہوں گے۔ اس کا آپ نے نا مجھے سب نے جو لوگ رجسٹرڈ ہیں، آپ نے مجھے اس کا اسکرین شاٹ بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے نہیں لکھے وہ بعد میں لکھ کے اس کا اسکرین شاٹ بھیجیں گے۔ میں نے آج کلاس کو ریکارڈ کیا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ کلاس ریکارڈ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آج تو میں نے ریکارڈ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ کلاس ریکارڈ ہوگی۔ آپ نے کلاس کے دوران ہی جو الفاظ آپ کو بتائے جائیں ان کو نوٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ آپ سے سنا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کسی سے بھی سنا جا سکتا ہے، بلکہ لائیو کلاس میں تو کسی سے سنا جا سکتا ہے، آف لائن جو ہے وہ آپ سب نے سنانا ہوگا۔ تو یہ آپ نے اس کی تیاری کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ بغیر آپ کے ترجمہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا، آپ نے بغیر ترجمہ دیکھے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہمارے پاس 5-1 منٹ ہیں کلاس ختم ہونے میں۔ چلیں جی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل کی نہیں، سوری، اگلی کلاس میں ملتے ہیں اگلے اتوار کو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ایک ٹاسک میں دوں گا انشاءاللہ گروپ میں، وہ آپ کو اس ویک میں کرنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔